امبر بیل، تحریر حمیرہ احمد۔ میری وجہ سے اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر عمر کی حرکات نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر کھینچ مارا۔ شیشی ٹوٹتے ہی کمرہ ایک بار پھر تیز خوشبو سے بھر گیا تھا۔ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ علیزہ، آؤ ایک ایک پرفیوم اور توڑتے ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے 2 پرفیوم اٹھا لیے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بہت عجیب ہیں، اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا تھا۔ تعریف یا تبصرہ، اس کو میں کیا سمجھوں؟ عمر کا اطمینان برقرار تھا۔ وہ ایک دم بہت الجھ گئی تھی۔ عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے اور پھر ایک، یہ میں تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں، پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں سے ٹوٹا تھا۔ علیزہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ اب اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہاں اس کی ساری دلچسپی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ یہ پرفیوم نہیں دیکھنا چاہیے؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کو دیکھ لیا تھا اور بوتل اٹھا کر اس نے ڈھکن اتار دیا اور پھر بڑے آرام سے چینل 5 کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا تھا کہ بالوں پر اس نے سپرے کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ایک دم قدم پیچھے ہٹی تھی، اسے اپنی گردن اور بالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ مکمل لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے علیزہ، میرا خیال ہے تم ان لڑکیوں، یہ پرفیوم دنیا کی سب سے اچھی اور میں شامل ہے۔ اس نے سائفن کو پریس کرنا شروع کر دیا۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پرفیوم ٹیبل پر رکھ دیا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں، اٹھا کر باہر نکالنا چاہیے تھا، چینل 5 نہیں۔ وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے؟ عمر بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس نے اب تو ناراض نہیں ہونا۔ علیزہ نے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا تھا، وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ کہنے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ عمر کی مسکراہٹ کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا۔ تو علیزہ، ہم دوست ہیں اور سچے دوست ہمیشہ دوست رہتے ہیں، علیزہ نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ یکدم کھل گیا تھا، وہ یکدم بڑھا گئی تھی اور کمرہ ایک بار پھر اس وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ علیزہ بی بی، مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے، تو مجھے بتا دیں، میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گی۔ ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خیالی ذہنی کیفیت میں سے دیکھتی رہی، پھر جیسے وہ اس سے اپنے حواس میں آ گئی، اس نے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کروانا چاہتی ہوں، مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکالو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے۔ علیزہ نے اسے ہدایت دینا شروع کر دیا۔ وہ نیلے والے؟ ملازم نے علیزہ سے پوچھا تھا۔ ہاں وہی والے، اور دیکھو ویکیوم بھی لے آؤ۔ ملازم نے اس کی ہدایت پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ واپس مڑ رہا تھا جب علیزہ نے ایک بار پھر اسے روکا۔ اچھا دیکھو، واپس آؤ تو ساتھ حاکم کو بھی لیتے آنا، میں چاہتی ہوں کہ کمرہ جلدی صاف ہو جائے۔ اس نے ملازم کو روک کر اسے مزید ہدایات دی۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازم کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھی۔ اسے جن چند چیزوں میں دلچسپی تھی ان میں باغبانی بھی تھی۔ وہ چند عرصہ وہاں رہا تھا۔ اس نے گھر کو اپنی پسند کے انڈور پلانٹ سے بھر دیا تھا۔ مہینے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اس کی تراش خراش کرتا، ان میں کھاد ڈالتا، ان پر دعاؤں کا سپرے کرتا اور اپنے کمرے میں ان کی جگہ بدلتا رہتا۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام علیزہ نے سنبھال لیا تھا۔
ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب پردہ لے آیا تھا تو علیزہ نے اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ملازم باری باری سارے پلانٹس باہر لے آیا۔ علیزہ نے پودوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی کٹنگ شروع کر دی تھی۔ وہ منی پلانٹ کو دیکھ رہی تھی، چند چھوٹی شاخیں خشک ہو کر لٹک رہی تھی۔ اس نے اسے چھانٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے بیل کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان کہیں اور کیا۔ خشک سلاخ کے ساتھ ایک ہری بھری شاخ بھی کٹ گئی تھی۔ وہ یکدم ساکت ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تم دیکھنا، اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے تو پھر وہ پہلے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ پرفیوم اپنے کمرے میں رکھ کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی نانو کے پاس موجود تھا۔ نانو اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ عمر نے کون سا گفٹ دیا ہے تمہیں؟ انہوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں، اس نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ ایک سیکرٹ ہے، مگر علیزہ آپ کو بتا سکتی ہے۔ نانو نے بتایا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ پرفیوم دیا تھا، اس نے آہستہ آواز میں بتایا تھا۔ کون سا پرفیوم؟ نانو کو تجسس ہوا۔ چینل 5، تمہارا فیورٹ پرفیوم۔ کیوں عمر، تمہیں کیسے پتا چلا کہ علیزہ کو پرفیوم سب سے زیادہ پسند ہے؟ نانو نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے اسے دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس نے ایک جملے میں جواب دیا تھا۔ اور اس کے بعد جائے اگلی بار میں علیزہ کو چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ علیزہ نے اسے غور سے دیکھا، وہ نانو کو دیکھ رہا تھا، اس طرح متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کیا یہ، اور وہ آگے نہیں سوچ سکی تھی۔ نانو نے اسے مخاطب کیا تھا، دیکھ لو علیزہ، عمر نے کتنی لمبی پلانیں کی لی ہے، تمہیں بھی اسے کچھ دینا چاہیے۔ وہ نانو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھے کیا دینا چاہیے؟ اس نے الجھتے ہوئے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ بھائی یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا تھا۔ گفٹ ہمیشہ بڑوں سے لیتے ہیں، چھوٹوں سے نہیں۔ علیزہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ عمر نے بڑی مہارت سے بات پلٹی تھی۔ ہاں، مجھے اگر کوئی گفٹ دینا ہی چاہے تو گرینڈ پاپا آپ ہی دے دیں، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ کیا گفٹ چاہیے؟ نانو کو بھی یکدم دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ پلے بوائے کا سوٹ، بیم کی جینز، کرسٹن ڈی اور کی گھڑی، کوئی بھی اچھی چیز یا پرفیومز۔ اس نے ایک لمبی لسٹ گنوائی تھی۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں تمہیں چیک کاٹ کر دے دوں۔ جدت پسند، ہاں یہ زیادہ بہتر آئیڈیا ہے، آپ بہت۔ عمر نے شرارتی انداز میں کہا۔ علیزہ خاموشی سے ان کی نوک جھوک سنتی جا رہی تھی۔ نانو بہت سنجیدہ مزاج تھی، وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر جب سے عمر آیا تھا سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب اکثر کہکا لگانے لگی تھی۔ عمر بہت باتونی تھا اور اس کی جس مزاح پر بات اچھی تھی، وہ ہر بات کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیتا تھا جو ان کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نانو عام دنوں میں صرف ضرورت کے وقت ہی بولتی تھی، لیکن جن دنوں ان کے بچوں میں سے کوئی ان کے پاس رہنے آتا تو پھر ان دنوں وہ بہت خوش پھرا کرتی تھی۔ مگر عمر کی آمد نے تو جیسے ہی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ کسی اور کے آنے پر نانو اور نانا میں اتنی تبدیلی کبھی نہیں آتی تھی جتنی عمر کے آنے پر آ گئی تھی۔ اس وقت بھی نانو کا موڈ ہی دیکھ رہی تھی۔ نانو اب عمر کی باتوں پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ نہیں اپنے کسی دوست کا قصہ سنا رہا تھا۔ علیزہ کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ کیا میری کسی بات پر نانو نے اس طرح سے ہنس سکتی ہے؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی اور مایوسی سے غیر محسوس انداز میں سر کو جھٹک دیا تھا۔ نہیں، میری کسی بات پر تو یہ کبھی اس طرح نہیں ہنس سکتی، بلکہ یہ تو مجھے بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بھی بلند آواز میں نہ ہنسوں۔ اس نے سوچا، کیا میں کبھی عمر کی طرح؟ ایک بار پھر اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر
اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ علیزہ، تمہارے کتنے فرینڈز ہیں؟ عمر نے اس نے پوچھنا چاہا۔ کتنے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ چند لمحے تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جلدی گنتی کرو اور مجھے بتاؤ۔ عمر نے اس کی خاموشی سے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا گنتی کروں؟ وہ کچھ اور حیران ہوئی تھی۔ بھائی فرینڈز اور کیا؟ عمر نے کہا تھا میری صرف ایک فرینڈ ہے، لڑکیوں کی کم از کم ایک دوست تو نہیں ہو سکتی؟ عمر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اور علیزہ اس کے چہرے کے تاثرات سے جنجلا گئی تھی۔ یار لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ سوشل ہوتی ہیں اور ظاہر ہے پھر فرینڈز تو بنتا ہی ہوتا ہے۔ عمر کو فوراً ہی اس کی خفگی کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے سنبھل کر ایک اور لاجک پیش کی۔ میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں، اس نے جیسے جتایا، لیکن تمہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ گرینی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ عمر نے بات کرتے کرتے دادو کی طرف دیکھا۔ وہ یکدم چپ سی ہو گئی تھی۔ نہیں عمر، لڑکیوں کے لیے یہ زیادہ سوشل ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ آج کل پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے لوگ کس طرح کے ہوں گے۔ نانو نے کچھ محتاط ہو کر توجہ پیش کی۔ وہ کچھ حیران ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اصل میں علیزہ کو زیادہ لوگوں میں میکس اپ ہونا اچھا نہیں لگتا۔ نانو نے بات کچھ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں مگر ایک دوست تو بہت کم ہے۔ وہ اب بھی حیران تھا۔ علیزہ کو اپنا آپ اس طرح سے زیر بحث لانا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری بس ایک ہی فرینڈ ہو، تو اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ اس بار علیزہ نے رکھے انداز میں عمر سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ شاید وہ اس تاثرات سے اس کے اندرونی خفیات سمجھ گیا تھا۔ علیزہ کو اچانک اپنے لہجے کے کھردرے پن کا احساس ہوا تھا اور اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوئی۔ ابھی ابھی اس نے مجھے اتنا قیمتی پرفیوم دیا اور میں پھر بھی اس کے ساتھ اس طرح کر رہی تھی۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔ میری فرینڈ بہت اچھی ہیں، وہ اسکول سے میری فرینڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھے اچھا نہیں لگا، بس اسی لیے یہی میری ایک ہی فرینڈ ہے۔ اس نے جیسے عمر کی تشفیع کرنے کی کوشش کی۔ اس بار اس کا لہجہ کمزور تھا۔ کیا آپ کے بہت سے فرینڈ ہیں؟ اس نے صرف موضوع بدلنے کے لیے پوچھا تھا۔ ہاں میرے بہت سے فرینڈز ہیں، مجھے فرینڈ بنانا بہت اچھا لگتا ہے، جیسے آج میں نے تم کو اپنی فرینڈ بنایا ہے۔ عمر نے خوشگوار لہجہ میں اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا۔ فرینڈز زیادہ ہوں تو زیادہ مزہ ہوتا ہے۔ میں بھی، اس نے اختلاف کرنے کی بجائے محب انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ عمر نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے لائبریری جانا ہے، میں 2-3 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا، اس نے نانو کو اطلاع دی تھی۔ پھر وہ لانچ سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ باہر لان میں نکل آئی تھی۔ لان کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ کچھ دیر پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ عمر کے بارے میں کوئی حتمی انداز نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ عمر واقعی اتنا مخلص ہے جتنا وہ نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کے اندازے ٹھیک ہے۔ وہ عمر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی شخصیت علیزہ کو بہت عجیب لگی تھی۔ اس کے موڈ گھڑی کی سوئیوں سے زیادہ تیز رفتاری سے بدلتے تھے۔ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آتا تو گھر میں جیسے زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ نانا نانو سے لے کر ملازموں تک ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے پاس یقیناً کوئی ایسی خوبی تھی جس سے وہ دوسروں کو اپنا برویدہ بنا لیتا تھا، مگر علیزہ ابھی تک اس بارے میں بہت محتاط تھی۔ اسے آخر میں مجھے پرفیوم دینے کی کیا ضرورت تھی، وہ ابھی سوچ رہی تھی۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں گفٹ لے کر خوش ہو جاؤں گی اور باقی لوگوں کی طرح وہ مجھ پر بھی قبضہ کر لے گا، مگر وہ اب الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی کہ گفٹ کے بارے میں کیا سوچی۔ کیا میں نے اس سے گفٹ لے کر ٹھیک کیا یا پھر یہ میری غلطی تھی؟ وہ ابھی تک سوچوں میں گم تھی۔ بہت دیر تک
سوچو میں گم رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا نہیں مجھے گفٹ واپس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر نانو خفا ہو سکتی ہے۔ اس سے خیال آیا مگر میں اب دوبارہ اس سے کوئی گفٹ نہیں لوں گی کیونکہ مجھے اس سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ اس نے بالآخر طے کر لیا۔ چند دنوں بعد جب عمر نے اسے ایک اور پرفیوم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے اور پھر یہ ایک روٹین بن گئی تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر کسی کام کے لیے جاتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا۔ بعض دفعہ یہ بڑی معمولی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آئس کریم کا ایک کپ، ایک پٹا، ایک پیکٹ، کبھی لیٹر پیڈ، کبھی ناول۔ وہ ہر بار یہ طے کرتی کہ اگلی بار اس سے کچھ نہیں لوں گی مگر اگلی بار خاموشی سے اس کا گفٹ لے لیتی۔ وہ اسے ہر چیز گفٹ ہی کیا کر دے دیتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا گفٹ تمہیں پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں دیا۔ علیزہ میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں بلکہ تمہیں کسی نے بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وہ باہر سے آنے پر کہتا اور وہ متجسس ہو جاتی۔ اور یہ گفٹ ہے ایک عدد بٹھا، اور وہ کاغذ میں لپٹا ہوا ایک عدد بٹھا اس کی طرف بڑھا دیتا۔ علیزہ میں آج تمہارے لیے دنیا کی سب سے خالص چیز لے کر آیا ہوں اور وہ چیز بہت ہی خاص لوگوں کو دی جاتی ہے۔